نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اسلام کے ارکان اربع میں سے آخری اور اہم ترین رکن حج کی ادائیگی ہے۔ حاجی حکم کا بندہ ہے اور اشاروں کا غلام ہے۔ حج اپنے سارے ارکان و اعمال اور مناسک و عبادات کے ساتھ اطاعت محض، بے چونچرا حکم بجا لانے اور ہر مطالبے کے آگے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ حاجی کبھی مکے میں نظر آتا ہے، کبھی منی میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی ٹھہرتا ہے، کبھی سفر کرتا ہے، کبھی خیمہ گاڑتا ہے، کبھی اکھاڑتا ہے۔ وہ حکم کا بندہ اور چشم و ابرو کا پابند ہے۔ نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ حضرات، ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور، نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ خالص مقبول حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو اور حرام مال نہ ہو، اور اس طرح کے حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں حج مبرور وہ خالص حج ہے جس سے نہ تو تعریف مقصود ہو، نہ دنیا کی کوئی اور چیز مقصود و مطلوب ہو، جو سنت کے مطابق ہو، جو پاکیزہ حلال مال سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور جس حج میں تمام گناہوں سے بچا جائے، ایسا حج حج مبرور ہے۔ گویا جو حج ایسا ہو کہ شہرت اور نام و نمود، ریاکاری اور گناہ سے خالی ہو، سنت کے مطابق ہو، حلال مال سے ہو، ایسا حج اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے الحج المبرور کا اکثر حضرات نے ترجمہ مقبول حج سے کیا ہے۔ مبرور برن سے بنا ہے۔ برن کے معنی نیکی کے آتے ہیں۔ ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما بر الحج، حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کی نیکی کھانا کھلانا اور نرم گفتگو ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الحج العج والثج، افضل ترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بر یعنی نیکی کی 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لمبی آیت میں نیکی کی 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کے جو بنیادی 5 چیزیں ہیں اس پر ایمان لانا، اور دوسری چیز محبوب مال کو رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دینا، اور گردنوں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مال خرچ کرنا۔ تیسری چیز نماز کا ادا کرنا، نماز کا قائم کرنا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ پانچویں چیز
वعदे और अहद को पूरा करना। छठी चीज़ तंगी और बीमारी में और लड़ाई के वक्त में सब्र करना। ये 6 चीज़ें हैं जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने नेकी के उन्वान से किया है कि ये चीज़ें नेकी हैं। सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया नेकी के बारे में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलबिर्रु हुस्नुल खुलुक़ी, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। इसलिए हाजी को जिन सिफ़ात से आरास्ता होना चाहिए उनमें अच्छे अखलाक भी हैं। हाफिज़ इब्न रजब फरमाते हैं कि हज्ज मबरूर वो है जिसमें नेकी के तमाम काम जमा हो जाएं, गुनाह के तमाम कामों के बचने के साथ साथ, और जो हज ऐसा हो कि उसमें नेकी के तमाम काम किए जाएं और गुनाहों के तमाम कामों से बचा जाए, तो ऐसा हज अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। इसीलिए हज्ज मबरूर का तर्जुमा अक्सर हज़रात ने हज्ज मकबूल से किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, मकबूल हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला हम सब को हज के लिए कबूल फ़रमाए और जो लोग हज के लिए गए हैं उनके हज को शरफ़ कबूलियत से नवाज़े। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।